بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جنگ وحد کے موقع پر بہت سارے کفار کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اس موقع پر بعض غلام کافروں کو، یعنی جو جنگ میں قیدی بن کر آئے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ میرے صحابہ کو عربی، فارسی، جو آپ کو زبان آتی ہے وہ اچھے سے پڑھنا لکھنا سکھا دیجئے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس پر بہت سارے صحابہ عربی، فارسی پڑھنا لکھنا سیکھ لیے۔ بتاتی میرے دوستوں بزرگوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک غلام، یعنی ایک قیدی سے عربی سیکھی، لکھنا پڑھنا، اور اس پر وہ بڑے خوش ہو کر گھر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنے حدیثیں سنے تھے اسے لکھنا شروع کرے۔ اب گھر میں بہت فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے تنگی تھی، تو گھر والوں نے اپنی گھر کے مستورات تھے، انہوں نے گھر میں اپنے شوہر سے کہا، جی آپ لکھتے پڑھتے بیٹھے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے رب اللہ، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے بیٹھا ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا بڑا پسند تھا لیکن نہیں آتا تھا، تیری رحمت سے موقع ملا کہ میں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، اب میں پڑھنا لکھنا سیکھ چکا ہوں، اب میں اسے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسے لکھ کر ایک دلیل بنانا چاہتا ہوں، ان حدیثوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، تو یا اللہ تو میری مدد فرما، میرے گھر کے فاقے کو ختم فرما۔ بتاتی میرے دوستوں بزرگوں، وہ صحابی دعا مانگ کر پھر لکھنے بیٹھ گئے، تو اللہ کا کرنا، بھوک لگی تو انہوں نے کھانا طلب کیا، تو گھر کے مستورات، ان کے گھر والوں نے پانی کا پیالہ لا کر دیا اور کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ پانی پی کر آپ صبر کریے۔ اب وہ پانی پی کر پیالہ بازو رکھ کر بیٹھ گئے لکھنے، تو اتنے میں ایک چوہا ادھر سے ادھر پھر رہا ہے۔ اب جیسے ہی 1 سے 2 مرتبہ نظر پڑی چوہے پر گھر میں دوڑتے ہوئے، حضرت جو پانی کا پیالہ تھا وہ پیالہ لے کر چوہے پر ایک دم سے حملہ کرے اور چوہے کو اس پیالے کے اندر بند کر دیے۔ جیسے ہی پیالے کے اندر چوہا بند ہوا، اس نے چیخیں مارنا شروع کیا۔ وہ چیخیں مارنا تھا کہ ایک دوسرا چوہا بل میں سے نکل کر آ کر دیکھنا تھا کہ محسوس ہو گیا، سمجھ میں آ گیا وہ چوہے کو کہ میرے دوست کو قید کر لیا گیا ہے۔ اب حضرت صحابی حدیثیں لکھنے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی غور کیا کہ ایک دوسرا چوہا دیکھ کر بار بار جا رہا ہے، تو اس پر وہ صحابی نے تھوڑا سا پیالہ اٹھا کر دکھایا کہ میں نے اسے قید کیا ہے۔ اب یہ چوہا سمجھ گیا کہ میرا ساتھی قید ہو چکا ہے، تو وہ چوہا اندر بل میں گیا، ایک سونے کی اشرفی ڈھکلتا ہوا باہر آیا، حضرت کے سامنے تک لے کر آیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا، یہ سونے کی اشرفی لے لیجئے، میرے دوست کو آزاد کر دیجئے۔ حضرت صحابی تھے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بتاتی ہوں انہوں نے غور کیا کہ یہ ایک سونے کی اشرفی کہاں سے لایا، دیکھتے ہیں کچھ اور ہے کیا۔ اس کے بعد خاموش رہ گئے، تو وہ چوہا پھر اندر گیا، پھر ایک سونے کی اشرفی ڈھکیلتا ہوا واپس آیا۔ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، 7 مرتبہ چوہا بل کے اندر گیا، 7 سونے کی اشرفیاں لے کر آیا۔ 8ویں مرتبہ جب بل میں گیا تو ایک خالی تھیلی لے کر آ کر دکھا دیا کہ میرے پاس یہ تیج ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی نے اس چوہے کو تو آزاد کر دیا، وہ سونے کی اشرفیوں کو تھیلی میں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جو اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے چوہے جیسے حقیر مخلوق سے آپ کی مدد کی ہے، اسے آپ اپنے گھر میں استعمال کریے۔ دوستوں بزرگوں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو سناتا ہے اللہ اس کی سن کر اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ کی مدد کے طلبگار بنیں، اللہ کے سامنے التجا اور اللہ کے سامنے ضرورتیں پیش کرنے والے بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔